کیا نام ہے؟ کہاں سے کال کیا بھائی؟ سر لاہور سے سر میں نے کال کی ہے سر. دو سنائیں. کویشچنز میں جی پوچھنا جی چاہ رہا تھا. ایک تو جی چھوٹا سا ہے. جی. حضرت ہم کافر کسے کہہ سکتے ہیں؟ کافر کے مختلف انواع ہیں بھائی. کافر ایک وہ تو یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، دین اسلام سے خارج ہے، جی جی وہ جی جی کافر ہے. ایک وہ کافر ہے جو دائرہ اسلام میں رہ کے کافر ہوتا ہے، یعنی وہ ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو اسلام نے کفر قرار دیا ہے، لیکن بظاہر میں اس کے ساتھ اسلام کا معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ اسلام ہے شہادتین پڑھنے کا نام. جو شہادتین پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کے فعل ایسے افعال اس سے صادر ہو جائیں کہ پھر وہ کافر بن جاتا ہے. مثلا وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ دے، گالی دے دے، یا قرآن کی کسی آیت کو کہہ دے میں نہیں مانتا، یا کہہ دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، یہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یا پھر یہ باتیں بھی نہ کہنا اس کے دل میں، اس کے اپنے دل میں چھپائے، اپنے دل میں کہہ دے کہ بھائی میں پیغمبر کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، ایسے میں نے جھوٹی شہادت دی. تو وہ تو اللہ اس کے دل کا حال جانتا ہے، لیکن اگر اللہ نے خبر دی کہ ایک شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے شہادت جھوٹی انداز میں پڑھی، تو یہ سب کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کفر کے انواع ہے. جی جی. جی حضرت ماشاء اللہ، پہلے تو میں منہ پہ تعریف نہیں کرتا. الحمدللہ ماشاء اللہ آپ کا جتنا علم ہے میں بڑے شوق سے سنتا ہوں آپ کو. مجھے بس مسئلہ یہی تھا کہ ہم لوگ یہ کیوں ہر ٹائم لگے رہتے ہیں شیعہ کافر سنی کافر، شیعہ کافر سنی کافر. تو مطلب کافر کی جو آپ کی ڈیفینیشن سے جو مجھے معلوم میں آیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. ہم کس بیس پہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں؟ تو یہ جو ہم تو اپنے بھائیوں کو کافر نہیں کہتے. شیعہ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر کہہ دے. البتہ وہ جی جی جماعت احناف بھی جو ہیں، اہل سنت بھی جو ہیں، وہ اکثر شیعوں کو کافر نہیں کہتے. ان میں سے کچھ ہیں تکفیری حضرات، وہ اقلیت میں ہیں، اور وہ 1980 کے بعد ان کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو گیا، ان کی فنڈنگ ہو گئی، تو وہ کچھ زیادہ آؤٹ اسپوکن ہیں، زیادہ سنائی دیتے ہیں، لیکن وہ اقلیت میں ہیں جو لوگ تکفیر کرتے ہیں، جو شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں. لیکن وہ عالم اسلام کی کہ اہل سنت کے جو بڑے بڑے مراکز ہیں، الازہر ہے، مدینہ منورہ ہے، سعودی عرب کے حیات کبار ہے، یہ سب شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ سعودی عرب وہ وہابیت کا گڑھ ہے، وہ بھی شیعوں کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن وہ کچھ سیاسی وجوہات کے بنا پر اور کچھ جہالت کے بنا پر کچھ ایسے حضرات ہیں پاکستان میں کہ وہ تکفیر کرتے ہیں. جی. تو حضرت یہی ریکویسٹ تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی نصیحت پہ لے کے آئیں جو ایک دوسرے کو بلا وجہ قتل و غارت اور یہ وہ ہم مطلب مسلمان ہو کے، مسلمان دین امن ہے، سلامتی ہے، جی. سلامتی کا دین ہے. اور ہم ماشاءاللہ جتنے آپ کو لوگ سنتے ہیں، جتنے آپ کی بات کیا آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ جی سر. یہ بھی تھوڑا سا ان کو رائے راست بھی پہ بھی لے کے آئے نا سارے لوگوں کو. انشاءاللہ ابھی اسی انشاءاللہ. سے ملتا جلتا یہی ریکویسٹ کرنی تھی کہ دیکھیں میں مطلب ماشاءاللہ آپ لوگوں کی وساطت کی وجہ سے اب ہمارا بھی علماء کے ساتھ مطلب اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. نہیں تو ٹائم نکال کے جانا، مطلب آج کل آپ کو پتا ہے کہ جانا بہت مشکل کام ہو گیا جی کسی جی. اپنی تیز ترین مصروفیت کی وجہ سے. تو میں صحیح. چند دن پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ملحد تھا وہ جناب جی. اب اسی کویشچن کی طرف آتا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا جی کہ آپ ہمیں کہتے ہیں وہ ہندوؤں کو کہتے ہیں جی کہ آپ گاؤں ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کیا کہتے ہیں اونی کا پیشاب تجویز کیا تھا. تو آپ کس بیس پہ ان کو روکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے کسی مطلب. تو حضرت اس کے بارے میں تھوڑا سا نالج تو ریکوائرڈ تھا. اونٹ کی جو پیشاب ہے، جہاں تک مجھے خیال پڑتا ہے اس کا کچھ فوائد ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے سائنٹیفک، اس کے تجربے کے لحاظ سے اس کے کچھ فائدے ہیں مجھے جو یاد پڑتا ہے. میں اس مسئلے میں میری تحقیق نہیں ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا. دیکھیں وہ جو انڈیا والے وہ جو گائے کی پیشاب وغیرہ پیتے ہیں نا، وہ اس کو مقدس سمجھ کے، اس کو بھگوان سمجھ کر اس کو پیتے ہیں، وہ برکت کے طور پہ پیتے ہیں نا. لیکن دیکھیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف خاصیتیں رکھی ہیں. مثلا وہ
جو لوگ میڈیسن بناتے ہیں تو وہ تو بہت ساری چیزوں سے بناتے ہیں. آپ کو پتہ وہ سانپ کے زہر سے بھی وہ میڈیسن بناتے ہیں. اور یہ جو بڑی جی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں میڈیسن بنانے والے کہ ان کے جو تحقیقات ہوتے ہیں ان کے جو انگریڈینٹس لیتے ہیں تو مختلف چیزوں سے لیتے ہیں. وہ سور کے خون سے لیتے ہیں, سور کے ہڈی سے لیتے ہیں, اور گائے کے ہڈی سے لیتے ہیں. کتنے مختلف, وہ تو کیمسٹ جانتے ہیں جو اس فیلڈ میں ہوتا ہے جی نا. ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں یہ تو ہوتا تھا کہ ہم اس طرح سنتھسائز کر کے میڈیسن تو نہیں بنتے تھے, سب نیچرلی جو ہوتا تھا وہی جو نیچرل فارم میں جو نیچر میں موجود ہے اسی سے لوگ کام چلاتے تھے. تو اگر دیکھیں ہم گائے کو مقدس نہیں سمجھتے, گائے کو بھگوان نہیں سمجھتے, گائے کو اللہ نہیں سمجھتے, یا اونٹ کو نہیں سمجھتے, ایک جانور ہے. جی جی اس کی جو پوزیشن ہے دنیا میں, جہان میں, ہماری زندگی میں ایک جانور کی ہے. اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں, اس پہ سواری ہوتی ہے, اس کا گوشت کھاتے ہیں. جیسے اس کا گوشت کھاتے ہیں, اگر اس کے کسی جزو میں اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت رکھی ہے, ٹھیک ہے نا, پیشاب جو ہے وہ جانور کی حرام نہیں ہوتی. اگر ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ حدیث میں بھی ہے یا نہیں. جو ابوال الابل ہے, آپ نے اچانک یہ سوال کیا ہے, تو یہ اگر اس میں کوئی خاصیت ہو تو ہم اس کو مقدس سمجھ کے نہیں, اس لحاظ سے اس کا یوز کریں. جیسے ابھی آپ جائیں نا, اگر آپ فرسٹ ایڈ میں یا ڈیزرٹ سروائیول وغیرہ میں آپ جائیں وہاں پہ کورس کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے اور آپ کو زخم ہو جاتا ہے, تو آپ پیشاب سے بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں, اس کو اس کے انفیکشن کے ڈی انفیکٹ کر سکتے ہیں پیشاب کے ذریعے بھی, کیونکہ وہ اس میں ایسی مواد ہے انسان کے اپنی پیشاب سے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں. اچھا ہاں, جی صحیح ہے نا. ڈس جی انفیکٹ پیشاب ڈس انفیکٹ کر لیتا ہے نا انسان کا جو اپنا پیشاب ہے. جی بالکل ڈس انفیکٹ کر لیتا ہے. تو یہ تو ڈاکٹر بھی کرتے ہیں. تو اس میں اب کوئی کہتے مذاق اڑا دے ڈاکٹروں کا, کوئی ہے دنیا میں ڈاکٹروں کا مذاق اڑا دے کہ تم یہ غلط کیوں کیسے کہتے ہو. تو جو ہندوؤں کا جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندر کی وہ پوجا کرتے ہیں یا گائے کی پوجا کرتے ہیں ان کو مقدس سمجھتے ہیں, یا چوہے کی پوجا کرتے ہیں اس کو مقدس سمجھتے ہیں, یہ بہت مختلف ہے. اس سے اگر ہم کہیں کہ آپ مثلا اپنے پیشاب سے اگر آپ کبھی مجبوری پڑے اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کر دو, یا کسی ان کے پیشاب سے ڈس انفیکٹ کر دو, جانور, تو اس میں زمین آسمان کا تفاوت ہے. ہر عاقل کو اس کا فرق معلوم ہے. اب لوگ جو مذاق اڑانا چاہتے ہیں ان کی جہالت ہے, ان کی حماقت ہے, اور وہ بات نہیں سننا چاہتے. اس بات کا جواب بہت واضح ہے. ڈاکٹر صاحب